اچھا جی، یہ کوشچن آیا ہے کہ ہسبینڈ ٹیز کرتے ہیں اینڈ سے یو کین ناٹ ڈو، تم نہیں کر سکتی، اٹ ہرٹس بٹ ہی سیز ہی ڈنٹ مین اٹ، نیگیٹیوٹی ان مائنڈ فار ہم، نیور پریز فار اینی تھنگ ٹو بی پریزڈ فار بٹ اینی تھنگ دیٹ ٹرنز رانگ امیڈیٹلی پوائنٹس آؤٹ. اس مسئلے کے لیے یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہسبینڈ ٹیز بھی کرتے ہیں، ہرٹ بھی کرتے ہیں، اس میں تو آپ کو جو ہے نا، پہلی بات ہے کہ اپنی ایموشنل باؤنڈری کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. سب سے پہلے اپنی باؤنڈری کو آپ دیکھیں، یہ آپ کے ہولز بن جاتے ہیں یا آپ کا ایموشنل ڈرین ہو جاتا ہے. تو پہلی بات ہے کہ ایموشنل ڈرین نہیں ہونا چاہیے. جب آپ نے اپنے آپ کو ہیلدی اس میں پیرامیٹر میں آپ لے آئے، جو کچھ بھی سارا کچھ ہم نے پہلے پڑھا ان کو اپلائی کیا، اب آپ نے انٹر ڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ بنانا ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ لگ رہا ہے یہ کو ڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ ہے. ہسبینڈ جو ہے وہ ہیلدی طریقے سے ہینڈل نہیں کرتے اور وہ جو خاتون ہے وہ بھی ایموشنلی ڈرین ہو جاتی ہیں، تو دونوں طرف انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو پہلے آپ خود انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. اب آپ انڈیپینڈنٹ ہو گئے تو انٹر ڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ کیسے بنائیں گے؟ اب آپ ایک ایک چیز کو پک کیا کریں، جو بھی مسئلہ ہوا ہے اس میں اب آپ اپنی ڈیسیژن میکنگ کو اسٹرانگ کریں کہ یہاں پر مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، اور وہ جتنے پیرامیٹر ڈیسیژن میکنگ کے ہم نے ڈسکس کیے ان کے مطابق جو ہے ان چیزوں کو دیکھیں کہ کیا واقعی میں نے یہ کام نہیں کیا تھا. اگر آپ نے کیا تھا تو اس کو ہنسی مذاق میں ٹال دینا، اگر کوئی نہیں کیا تھا، وہ فیلئر تھا، تو اس کو مینج کر لینا ہے. اور پھر آپ نے اپنے ہسبینڈ کی پرسنالٹی کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے یہ پورا کہاں سے آ رہا ہے، اور اگر وہ بھی کو ڈیپینڈنٹ میں ہیں تو ان کو بھی ہیلدی پیرامیٹرز کسی نہ کسی طریقے سے سکھانے ہیں. ہاؤ کین وی جج ourselves whether we are in independent or co-dependent relationship؟ اگر آپ ہیلدی ہیں، آپ انجوائے کرتے ہیں ریلیشن شپ کو، اور آپ ایموشنلی بھی ساؤنڈ ہیں اور آپ کو ریزلٹس بھی نظر آ رہے ہیں، تو یو آر ہیلدی. اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ ساری چیزیں جو رائٹ اپ تھا اس کو پڑھیں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ آپ کہاں پہ ہیں. ریلیشن شپ بلڈنگ میں بدگمانیوں سے کیسے بچیں؟ جی بالکل، بدگمانی جب آتی ہے آپ کو تو اس میں آپ نے دو کام کرنے ہوتے ہیں. اس میں ایک تو آپ نے یہ دیکھنا ہے لاجیکلی کہ یہ مجھے کہاں سے یہ بات آ رہی ہے نا، فیکٹس اس میں کتنے ہیں. فرض کریں فیکٹ ہے نا، مطلب آپ کے ساتھ کسی ایک انسان نے برا سلوک کیا تھا، اب آپ کو اگلی دفعہ اس کے بارے میں خود بخود بدگمانی آ رہی ہے، تو اب آپ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو دوبارہ سے فیکٹس پہ لاتے ہیں، اور اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو آپ اپنے آپ کو محتاط کر لیتے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی فیکٹ نہیں ہے تو پھر آپ خاموش ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے بدگمانی بہت زیادہ آ رہی ہے تو اس انسان سے پھر آپ اس کو کہتے ہیں کروشل کنورسیشنز، وہ آپ کنورسیشن کرنا سیکھتے ہیں کہ آپ پھر اس سے پوچھ لیں، اس انسان سے جس کے بارے میں آپ کو بدگمانی آ رہی ہے، کہ مجھے آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے، تو از دیر اینی ریالٹی ٹو دیٹ؟ اگر اگلا انسان ڈینائی کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے کہ ہم اپنے، وہی بات ہے کہ فیس ویلیو پہ ہی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کریں اور اپنی ایموشنل باؤنڈری کو اسٹرانگ کریں. ایج کے ساتھ عادتیں پکی ہو جاتی ہیں، ریلیشن شپ کیسے ریوائیو کریں؟ جی بالکل، ایج کے ساتھ بہت سی عادتیں پکی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ جب عادت آپ کی پکی ہو جائے اور آپ کی کوئی کو ڈیپینڈنٹ ہیبٹ ہے یا آپ زیادہ ہی انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں کہ آپ کسی کو گھاس نہیں ڈالتے ہیں، تو وہ آپ کو خوش نہیں رکھے گا. تو اسی لیے آپ کو آپ کے اندر ریزیلینس ہونی چاہیے، فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر انسان ہر وقت بنانے کے لیے کوشش کرتے رہیں، اور آہستہ آہستہ اپنے پر ورک کریں، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بتائیں. اور اگر آپ کو پتا ہے، اگر آپ صرف بک ریڈنگ کرنا شروع کرتے ہیں نا کسی بھی ایسے ٹاپک پہ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی عادت پکی ہوگی اور یہ عادت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ دیکھیں گے ود ان ڈیز ٹو ایئرز، منتھس ٹو ایئرز آپ چینج ہونا شروع ہو جائیں گے. اور ساتھ ایسے لوگوں کو رکھنا جو آپ کو یہ میسج نہ دیتے ہوں کہ اب تو عادتیں پکی ہو گئی ہیں، جو آپ کو ہر وقت یہ سکھاتے ہوں کہ انسان کبھی بھی اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے. اوکے جی، یہ سوال ہے کہ ہسبینڈ کی ایج زیادہ ہے، سیکنڈ میرج ہے، وائف ینگ ہے، آلموسٹ 10 ایئرس، بوتھ آر انیبل ٹو کمپرومائز آن دیئر نیڈس. ہسبینڈ وائف کی ریلیشن شپ کے علاوہ فیملی کی طرف سے ہی پرابلمس ہیں لڑکی کو. اب لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں آگے ہیں، شی موو ٹو فارن، شی وانٹس خلا، پیرنٹس آف بوائے آر ناٹ ایبل ٹو ٹیک دس شاک، ہاؤ ٹو میک دیم ایڈجسٹ ود لو. ایسے سچویشن میں یہ بات ہے کہ سب کی انہیلدی باؤنڈریز ہو چکی ہوئی ہیں، بہت ایموشنل ڈرین ہو چکا ہوا ہے. بیسٹ تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو کسی میرج کاؤنسلر کے پاس لے کے جانا چاہیے، ان کو کہنا چاہیے کہ آپ ایک اپرچونٹی دوبارہ سے استعمال کریں اور دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے فائدہ ہو جائے. اگر وہ مان جائیں اور وہ کریں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر ان کو دوبارہ کاؤنسلرز کے پاس اس ریفرنس سے لے کر جانا چاہیے کہ ان کی ایموشنل باؤنڈری جو ہے اس کی ہیلنگ ہو. واٹ از یور اوپینین اباؤٹ اسکول گوئنگ کڈس playing online games like PUBG and Call of Duty? Should they be allowed to play for some time like 1 hour or so? جتنا آپ منیمائز کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو ایسی گیم سے وہ کریں، اور اگر وہ کھیلتے ہیں تو کوشش کریں، آپ لاک ڈاؤن میں آپ ان کے ساتھ کھیلیں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ ان گیمز میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے بچوں کی اوور آل اسیسمنٹ، گروتھ، ڈیسیژن میکنگ اور ایموشنل باؤنڈری کیسی ہے.
اس سے بھی آپ کے فیصلوں میں آپ کو آسانی ہوگی. کسی کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے ڈسٹنٹ ہونا یا اوائڈ کرنا، کیا یہ انٹر ڈیپینڈنس ہے اور ول اٹ بی دا سن آف سرونگ ٹائز؟ دیکھیں، قطع رحمی اور صلہ رحمی جو ہے اس میں اور انٹر ڈیپینڈنس میں فرق ہے. انٹر ڈیپینڈنس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی سے بات ہی نہیں کر رہے. جیسے کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹر ڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کئی دفعہ 2-4 مہینے بات نہیں ہوتی، لیکن جب بات ہوتی ہے تو وہ شکوے شکایتیں نہیں کرتے، وہ آپ سے حال چال پوچھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، آپ کا فون سنتے ہیں، آپ سے گپ شپ لگاتے ہیں. تو یہ آپ کا انٹر ڈیپینڈنٹ ہیلدی ریلیشن شپ ہے. لیکن اگر کوئی آپ کو جب بھی آپ فون کریں آپ کو شکایتیں شروع کر دے، آپ کو میری یاد کیسے آئی، آپ نے مجھے کیسے یاد کیا، آپ تو اور آپ کا ہائی نہ ہی فون کرتی، اسی لیے میں ان کو فون نہیں کرتی، کہ یہ جو ہے یہ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی وہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. جہاں تک قطع رحمی کی بات ہے، سرونگ ٹائز کی بات ہے، اس میں تو صرف یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کسی سے 100% کٹ آف نہیں ہو رہ سکتے. ہمیں ہر وقت ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ میں رہنا ہوتا ہے، اور وہ ریلیشن شپ ویری کرے گا آپ کا کیسا ہے اور کتنا آپ ان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. ایکسٹریم بہیویئر آف کڈس وین کیئرنگ، ایکسٹریملی ریسپانسبل ادروائز اسٹبرن، ناٹ لسٹنگ، واٹ از دا پرابلم. یہ بچوں کی ایج کتنی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. زیادہ لگ رہا ہے کہ یہ بچے ٹین ایجرز ہیں، تو اگر ایکسٹریم بہیویئر ہے، مثلاً وہ آپ کی بات تب سن رہے ہیں جب ان کو آپ سے پیسے چاہیے، چیز چاہیے، تو پھر آپ ان کو ڈسپلن کریں نا، پھر آپ کو ہر جگہ کھینچ کے رکھیں. آپ کے ساتھ وہ اسٹبرن ہوتے ہیں تو آپ ان کو ڈسپلن کے صحیح طریقے سیکھیں، ریلیشن شپ بلڈنگ کے صحیح طریقے سیکھیں. ایگزیکٹ سینیریو اگر آپ کا پتا چلے نا تو پھر میں کوئی زیادہ جواب دے سکتی ہوں کہ اس سچویشن میں یہ غلطی ہو رہی ہے، اس کو ایسے فکس کیا جا سکتا ہے. With growing kids, when they think they are listening and you know they are not, they are in denial stage and they keep asking for more time how to handle the situation. دیکھیں، ڈینائل تو ہر ایج میں ہو سکتا ہے، اور یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، دے کیپ آسکنگ فار مور ٹائم ہاؤ ٹو ہینڈل دا سچویشن. کس چیز کے لیے مور ٹائم چاہیے انہیں؟ گیم کے لیے اور ایکٹیویٹیز کے لیے مور ٹائم چاہیے، تو اگر آپ نے رول سیٹ کر دیا تو نہ دیں، ویٹو پاور آپ کے پاس ہے. اگر جب وہ نہیں لسننگ کر رہے تو پھر آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آپ ان کو لمبا لیکچر واز تو نہیں دے رہے، کوئی آدھے گھنٹے کا. چھوٹی سی بات کرنی ہوتی ہے، برسک بات کرنی ہوتی ہے، موقع کی مناسبت سے بات کرنی ہوتی ہے، ریلیشن شپ بلڈنگ کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے. یہ سارے پیرامیٹر جو ہے آپ کو ان کا دھیان رکھنا ہوتا ہے. When age difference between kids is more, an older one always complaining that she's never loved that much. اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ کمپلین کرتا ہے کہ آپ نے اس سے محبت نہیں کی، تو آپ کو ڈیفینیٹلی دیکھنا چاہیے اس سلسلے میں، کیونکہ کئی دفعہ ہم جو بڑا بچہ ہوتا ہے ہم اس کو بہت بڑا بزرگ بنا دیتے ہیں، اور چھوٹے بچوں کو زیادہ ٹائم دیتے رہتے ہیں، بڑے بچے کے اوپر بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ڈال دیتے ہیں، چھوٹے بچے کو کچھ نہیں کہتے. تو اگر اس کو لگتا ہے تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں تمہیں محبت کر رہی ہوں یا نہیں کرتی. آپ اس کو محبت کا اظہار کریں، اس کا حال پوچھیں، اس کو بٹھائیں، اس سے ویسے بات چیت کریں، اس کو خود فیلنگ ہونی شروع ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچے ویسے کمپلین کرتے ہیں، تو میرے بچے بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی، تو کوئی بات نہیں. ظاہر ہے جب آپ ان کا اسکرین ٹائم کنٹرول کریں گے، آپ ان کو ڈسپلن کریں گے، آپ ان کو کسی بات سے، فرینڈس کے گھر جانے سے انکار کریں گے، تو انہوں نے یہ کہنا ہی ہے نا، فضول خرچی سے انکار کریں گے. یہاں پہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ آتی ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کس بات پہ آپ نے ان کا ایموشنل پیکیج لینا ہے اور کس بات پہ نہیں لینا، اس کو اون ہی نہیں آپ نے کرنا. My mother-in-law doesn't tell me to help her when there is a feast in the house, even in spite of me telling her to help, but later complains that she did all alone and is very tired. اس میں آپ اپنے ہسبینڈ کو بیچ میں لا سکتی ہیں. آپ اپنے ہسبینڈ سے ایک دفعہ آرام سے بات کر لیں اور ان سے یہی بہت اچھے انداز میں کہیں کہ وہ مجھ سے ہیلپ ہی نہیں دیتی، اور پھر مجھے لگتا ہے وہ بعد میں بہت تھک جاتی ہیں. یہ نہ کہیے گا کہ وہ کمپلین کرتی ہیں، کہیں کہ وہ مجھے لگتا ہے بعد میں بہت تھک جاتی ہیں، ظاہر ہے پھر مجھے بھی اچھا نہیں لگتا. تو کیا آپ مجھے ہیلپ کر سکتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے میں کہ مجھے کتنا کام کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو کوئی ہیلپ کر دیتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ ان کو کرنے دو، اور پھر اگر وہ کمپلین کرتی ہیں تو اپنی ایموشنل باؤنڈری کو اسٹرانگ بنا لیں اور کچھ بھی نہ کہیں، بس دیٹس اٹ. نہ آپ کو منہ بنانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو گلٹ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ نے تو آفر کیا ہوا ہے نا، آپ کو تو اللہ کو جواب دینا ہے. Dad is very controlling. At the same time, he is not able to search a good spouse for daughter due to small social circle. Marriage is getting delayed. If a daughter tries to search by herself, he isn't happy. اس میں پھر ایسی سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسے جاننے والے ہوتے ہیں، کوئی ملنے والے ہوتے ہیں، ان سے ہیلپ لینی چاہیے جو ذرا اچھے انداز میں ان کو کوئی بات سمجھا سکے. اور سب سے زیادہ تو جو بات کسی کو بھی کوئی سمجھا سکتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو بدلنے والا ہے. تو اللہ سے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے، صدقہ دینا چاہیے،
ایسے معاملات میں فرسٹریٹ نہیں ہونا چاہیے. فرسٹریٹ ہونے سے پھر آپ وہی بات ہے کہ کسی بھی معاملے میں جو فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں, ڈیسیژن لینا چاہ رہے ہیں, وہ آپ نہیں لے پاتے. 40 years of age son, very indecisive about life. He always makes wrong decisions and then isolate himself. It goes wrong. Wants to leave the home country and not able to do due to age. Very intelligent and loving. Jobless but doesn't want to compromise on low paid job. One track minded. Parents are exhausted. Marital life almost dying. What to do? جی اس کیس کو ڈیفینیٹلی آپ کو کاؤنسلنگ میں جانا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یہ بچہ تو کاؤنسلنگ میں بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کل ایسے کاؤنسلرز آ چکے ہوئے ہیں جو یعنی کہ اگر وہ کلائنٹ نہیں جاتا لیکن آپ جاتے ہیں, پیرنٹس چلے جائیں, بیوی چلی جائیں, اور وہ کہے کہ مجھ سے یہ ہینڈل نہیں ہو رہی سچویشن, وہ آپ کو اس کو ہینڈل کرنے کے طریقے سارے سکھا دیں گے. اس طرح سے ان کو ہیلپ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہیلدی ریلیشن شپ کے لیے کمپرومائز کرنا چاہیے, اٹ از گڈ, بٹ اگر سامنے والا اس سے اپنا حق اور ہمارا فرض سمجھے تو پھر کیا کیا جائے. کوئی بات نہیں, سمجھنے دیں اس کو. آپ اللہ کی خاطر اگر کر رہے ہیں اور آپ کو اللہ سے ریوارڈ چاہیے تو آپ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے. بالکل عام زبان میں کہتے ہیں چل کریں, آپ سمجھنے دیں دوسرا انسان جو مرضی سمجھے, آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے نا, اور آپ کے اندر خوشی ہے تو اس کو اپنی خوشی منانے دیں. Mother-in-law has suffered too much pressure in her marriage from her mother-in-law. Now she treats her daughter-in-laws very lenient and with love and no restriction. But they take her for granted and she is now annoyed as she works more where she needs to rest more. جی بالکل ایسے کیسز بھی ہیں, ایک ایکسٹریم سے دوسرے ایکسٹریم. تو ان کو یہ سکھانے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے نا کہ آپ ایسے نہ کریں. میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں کہ انہوں نے بھی یہی کیا کہ جب بیٹے کی شادی ہوئی تو اپنی بہو کو کہہ دیا کہ بیٹا میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہتی, جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کرو. اس بچی نے پھر جو اس کا دل چاہتا تھا کیا, جب مرضی اٹھے, جو مرضی کھائے پکائے. اور وہی بات ہے 6 مہینے میں ساس رو رو کے ان کا برا حال کہ یہ کرتی ہیں. تو ان کے ایک اور بیٹا ساتھ تھا, اس نے کہا آپ غلط کیا, آپ نے اس کو یہ کرایا. پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اس ریلیشن شپ پہ کام کیا. تو ان کو سکھانے کی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ جو مطلب اپنے ریلیشن شپ کو بیلنس میں رکھیں. ہمیں ہر ریلیشن شپ کو بیلنس میں رکھنا چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمیں امت وسط ہونے کے باوجود اعتدال نہیں آتا. ہاؤ ٹو بیکم اے کانفیڈنٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ مدر. آپ اگر کانفیڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس بہت آسان کام ہے کہ آپ جو پیرامیٹرز میں نے آپ کو دیے ہیں ڈیسیژن میکنگ کے, ایموشنل انٹیلیجنس کے, ان سب کو پڑھیں. سیلف اسٹیم کے بارے میں پڑھیں, سیلف ہیلپ بکس جتنی ہیں وہ پڑھیں, تو آپ دیکھیں آپ کے اندر بہت سی تبدیلیاں آتی جائیں گی. پیرنٹنگ کے صحیح پرنسپلز جو ان کو بھی انڈرسٹینڈ کریں. ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود اے پرسن ان ریلیشن شپ بلڈنگ who is uninterested in making a relationship with you. How to maintain a relationship in long term. جی جو انسان آپ کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈنگ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا اس کے لیے, یا کوئی بھی انسان ہو اس کے لیے ایک فارمولا ہے, I am 100% responsible for my end of relationship, but in making a relationship I am 50% responsible. تو میں نے اپنے 50% کو ایز اے 100% دینا ہے. سمجھ آئی؟ کمپلیکیٹڈ تو نہیں ہو گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا حصہ پورا کرنا ہے. دوسرا انسان نہیں کرتا وہ اللہ کو جواب دے گا. ہم کیا کرتے ہیں, اپنا حصہ پورا کر کے روتے رہتے ہیں. ہم کہتے رہتے ہیں میں نے اس کے لیے یہ کیا. بھئی آپ نے اس کے لیے تو نہیں کیا, آپ نے تو اللہ کے لیے کیا, اللہ کی رضا کے لیے کیا, جنت میں جانے کے لیے کیا, آخرت کے لیے کیا. تو جب آپ وہ کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ ریلیشن شپ میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انسان آپ کے ساتھ ہیلدی پیرامیٹر سے ریلیشن شپ نہیں بلڈ کر رہا, تو آپ اللہ کی ذات سے دعا کریں. سب سے زیادہ انسان کے لیے ٹاپ پرائرٹی کس کی ہونی چاہیے ریلیشن شپ میں؟ اللہ کے ساتھ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کیونکہ یہ 2 ریلیشن شپ ہیں جو آپ کو ڈچ نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کبھی آپ کو یہ فیلنگ نہیں دینی, آپ سے یہ آپ کو اس مشکل میں نہیں ڈالنا کہ ہو آر یو اور آپ پریشانی میں پھنسی رہیں. ایسے نہیں ہوگا. تو جب انسان نے اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈنگ کی ہوتی ہے اور اللہ کی خاطر لوگوں کا کیا ہوتا ہے تو پھر اتنا دکھ نہیں ہوتے. What advice to give to a mother who is very anxious and worried about kids due to loss in the family and worries about kids' health because she is herself suffering from incurable condition illness. دیکھیں ایسی جو سچویشنز ہوتی ہیں نا, ان میں ہمیشہ ان کو کاؤنسلرز کے پاس لے جانا چاہیے, ان کو ہیلپ دینی چاہیے. ایکچولی ہم سمجھتے ہیں کہ کاؤنسلر یا سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس وہ جائے جو بالکل پاگل ہو گیا ہے. تو ہم کیوں پاگل کرنا چاہتے ہیں نا, ہم ان کو پاگل ہونے سے پہلے بچا لیں. ان سے اپنے اون پہ ڈیسیژن میکنگ نہیں ہو رہی, ان سے اپنے اون پہ باؤنڈری ہیلدی سیٹنگ نہیں ہو رہی, ایموشنل ڈرین بہت زیادہ ہو رہا ہے, بچے بھی خراب ہو رہے ہیں, تو ان کو ہیلپ کرنا چاہیے. ہاؤ ٹو بیکم فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ان کنٹرولنگ اینڈ ڈومینیٹنگ انوائرمنٹ. یہ مشکل کام ہوتا ہے تھوڑا سا. یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کا وہی بات ہے پورا سیٹ اپ کیسا ہے اور آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں. تھوڑا سا آپ کو کئی دفعہ مینیپولیٹو ہونا پڑتا ہے.
انہیلدی طریقے سے نہیں, اللہ کی خاطر جو اللہ نے حق رکھا ہے. جیسے ایک عورت نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میرا شوہر مجھے نہیں دیتا تو کیا میں اس میں سے پیسوں میں سے نکال سکتی ہوں, تو انہوں نے کہا تھا نکال سکتی ہیں آپ جائز ضروریات کے لیے اگر وہ نہیں دیتا. تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو کر سکتی ہیں. مثلا آپ کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی, آپ آن لائن ارننگ کوئی کر سکتی ہیں, آپ اس جو ڈومینیٹنگ اور کنٹرولنگ انوائرمنٹ ہے اس کو کیسے تھوڑا سا لوزن اپ کر سکتی ہیں, ان میں لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈنگ کیسے کر سکتی ہیں. کیونکہ ہمارے ساتھ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہمارا جو ایسا چیلنج آتا ہے جو کہ مشکل چیلنج ہوتا ہے, اس میں نا ہم فرسٹریٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو جب آپ فرسٹریٹ ہوئے نا, یو ہیو لاسٹ دیٹ ایموشنل ایج, اور پھر آپ کی ڈیسیژن میکنگ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. نہیں تو میں آپ کو بتاؤں, مشکل سے مشکل حالات میں بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ آپ ایسا کر سکتے ہیں جس سے کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا. میرے حساب سے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا, لیکن چلے کچھ نہ کچھ کی بات کرتے ہیں. لیکن اگر ہمیں لگتا ہے کہ اتنا کنٹرول ہے کہ فائدہ نہیں ہو رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایموشنلی اسٹیبل نہیں رہے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو یا سچویشن کو ہینڈل کر سکیں. اس وجہ سے یہ مسئلے زیادہ ہوتے ہیں. مائی 3-year-old son بہت زیادہ پوزیسو اپنی ہر چیز کے بارے میں, ایون اس کی بک کے پیج بھی پھٹ جاتے ہیں اور برداشت نہیں کرتا اسے کوئی چیز خراب ہو سکے, ٹوٹ سکتی ہے, کیسے ٹھیک کریں. دیکھیں پوزیسو جو ہے اس کے لیے آپ اس کی ایک شیئرنگ باسکٹ بنا دیں اور اس کو بتائیں کہ جو بھی شیئرنگ باسکٹ میں ہوگا وہ شیئر کرنا پڑے گا. اسی طرح آہستہ آہستہ لوگوں سے اس کو ملوائیں اور وہاں پہ اس کو بتائیں گیو اینڈ ٹیک کا کانسیپٹ ہلکے طریقے سے اس کو سکھانا شروع کریں. اور پھر ایموشنل باؤنڈری اس کی اسٹرانگ کریں. اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا, میں نے پوری سیریز کی, آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی. ہے تو وہ میں نے ٹیچرز کے لیے کی تھی اپنی, لیکن آپ کو ایز اے پیرنٹ بھی بہت ہیلپ ہوگی اس میں, تاکہ ایموشنل انٹیلیجنس ان کلاس روم. آئی ایم ناٹ گڈ ان ڈیسیژن میکنگ, میں بہت کنفیوز رہتی ہوں. تو وہ میں نے آپ کو پورے پیرامیٹرز دیے. اب آپ ڈیسیژن میکنگ کے لیے ان سب پوائنٹس کو سامنے رکھیں, پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. اور دعا ضرور پڑھیے گا, رب حبلی حکمن والحقنی بالصالحین. How to balance between being kind and helpful and simultaneously maintaining our boundaries so people do not misuse us. جی بالکل, جو اللہ کا حکم ہے نا اس کے مطابق کریں. آپ نوٹ کریں گے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق جب بھی آپ کسی کے ساتھ کائنڈ ہوں گے, صحیح کام کر رہے ہوں گے, آپ کو کبھی وہ چیز پنچ نہیں کرے گی, تکلیف نہیں ہوگی. جب وہ اللہ کے حکم سے کراس کر جائے گی چیز, کوئی آپ کو مس یوز کرے گا, آپ کو اندر سے پنچ ہونا شروع ہو جائے گا. وہاں پہ آپ کو assertive اسکل سیکھنے پڑیں گے, نو کہنا سیکھنا پڑے گا. یہ سارے بیلنسز آپ کو اپنے اندر لانے ہوں گے. Can you give some guidelines as how to release stress, especially during night, as with time I have developed this habit of staying awake all night. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو چیز آپ کو سٹریس دے رہی ہے آپ اس کو لکھیں, اور اس میں جو وہی بات ہے چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں ان کو ٹھیک کریں. جن چیزوں کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتی اس کے لیے وہ ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز بھی کریں, اللہ پہ توکل کی بات بھی کریں, فیکٹس کو بھی دیکھیں, اسٹریس مینجمنٹ پہ آن لائن چیزیں پڑھیں, کوئی بک پڑھیں. اگر رات کو نیند نہیں آتی تو چائے کافی کم از کم سونے کے ٹائم سے 8 گھنٹے پہلے بند کر دیں, سونے کے ٹائم سے 3-4 گھنٹے پہلے اسکرین آف کر دیں. پھر یہ کہ ایکسرسائز کریں, پانی بہت زیادہ پیا کریں دن میں. اس کے علاوہ اچھی کمپنی میں رہیں, اور پھر جب نیند کے لیے بھی کچھ ٹپس اس طرح سے ہوتی ہیں ان کو استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا. نہیں فرق پڑتا تو پھر ایک دفعہ کاؤنسلر پہ ضرور جائیں. شادی کے بعد شوہر ٹھیک تھے, میں نے بھی لاڈ میں بہت عادتیں بگاڑ دی, اب ٹھیک کرنا ممکن نہیں لگ رہا. نہیں بالکل ممکن ہے, آپ ان کو لاڈ میں ہی ٹھیک کرنا شروع کر دیں. کبھی بھی امپاسبل چیز نہیں ہوتی ہے. آپ جب بھی کام کرنا شروع کریں گی آپ دیکھیں گی کہ آپ کو بڑے ہی امیزنگ قسم کے ریزلٹس ملیں گے, وہ ملیں گے جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے. ہر کام کو اسی طرح لاڈ میں کروانا ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہ آئے, اور جب وہ کچھ عرصے بعد دیکھیں تو وہ بہت ساری چیزیں جو ان کی ہیں وہ ٹھیک ہو چکی ہوں گی. If husband doesn't let his wife meet to his family, you said listen to him. But if a girl doesn't meet her parents after married for 11 years and then she meets her family after 11 years, but still husband-in-law said you are not allowed to stay there more than a week. دیکھیں اگر 11 سال ہو گئے نا اور 11 سال میں بھی وہ میلٹ نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے اس بچی نے کمپرومائز کیا لیکن اس نے ہیلدی ریلیشن شپ نہیں بلڈ کیے. 11 سال میں آپ بہت اچھے ہیلدی ریلیشن شپ اگر بلڈ کر لیں, ان لاز کو انسیکیورٹی ختم کر دیں تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے ان 11 سال میں ٹھیک ہے ان کو ملا نہیں لیکن ایک وار زون بنائے رکھی تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر انہوں نے 11 سال بعد آپ کو کہہ دیا کہ آپ ایک دن کے لیے ملیں تو خوشی خوشی جائیں, اسے ایک دن کے لیے ملاقات کریں اور پھر واپس آ جائیں, اور پھر آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ وہ ایک دن سے 2 دن سے پھر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا بہترین رمضان گزارے. لاک ڈاؤن میں بھی آپ اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹیبل رکھیں, پینک موڈ میں نہ کسی طرح سے بھی آئیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, صحت اور عافیت کے ساتھ یہ جو مشکل گھڑی ہے اس
میں جو ہم سے غلطیاں ہوئیں پہلے بعد میں ابھی ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم پہ اپنی رحمتوں کا فضل کرے، اور بہت لوگ جو بہت پریشان ہیں اور بہت مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.